میں اماں کی ہائے ہائے کرنے کی آواز سن کر کمرے سے باہر نکلی اور دوڑ کر ماں کے پاس گئی۔ وہ چارپائی پر پڑی بے حال ہو رہی تھیں۔ شاید وہ ابھی الٹی کر کے ہی فارغ ہوئی تھیں۔ میں نے جلدی سے پانی لا کر اماں کو پلایا تو انہوں نے ایک گھونٹ بھر کر گلاس پیچھے ہٹا دیا۔ اماں کی طبیعت کافی دنوں سے خراب تھی۔ میں مسلسل فکر مند تھی اور اماں کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی ضد بھی کر رہی تھی، مگر وہ مان کے نہیں دے رہی تھیں۔ اماں چلیں، آج تو ڈاکٹر کے پاس ضرور چلیں۔ میں نے ہمیشہ کی طرح پھر اصرار کیا، مگر اماں نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ وہ اس قدر ہلکان تھیں کہ ان کے منہ سے الفاظ تک نہیں نکل رہے تھے۔ دروازے پر دستک کی آواز سن کر میں فوراً دروازے کی طرف بڑھی۔ ابا کو دیکھتے ہی میں نے فوراً اماں کی شکایت ابا سے لگا دی۔ ابا دیکھیں، اماں کتنے دنوں سے بیمار ہیں مگر ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہی، ٹال مٹول سے کام لے رہی ہیں۔ آج تو آپ زبردستی اماں کو اٹھا کر میرے ساتھ ڈاکٹر کے لے چلیں۔ ابا نے میری بات سنی اور ایک نظر اماں پر ڈالی اور چپ چاپ سر جھکا کر اندر کی طرف بڑھ گئے۔ میں ابا کو دیکھ کر حیران تھی۔ یہ ہو کیا رہا تھا اس گھر میں؟ ابا نے آج تک اماں سے اس قدر غفلت نہیں برتی تھی جتنی وہ آج برت رہے تھے۔ وہ نہ جانے اماں کو ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں لے جانا چاہتے تھے۔ اماں کی حالت دن بدن بگڑتی ہی جا رہی تھی۔ کبھی تو بالکل ٹھیک ٹھاک اور ایک دم بھلی چنگی ہو جاتی، اور کبھی اماں کو اس قدر الٹیاں آتی کہ وہ الٹی کر کر کے بے حال ہو جاتی۔ خاص طور پر صبح سویرے تو ماں کی طبیعت بے حد خراب ہوتی۔ باورچی خانے میں بھی کام کرتے کرتے اماں کا دل متلی ہونے لگتا تو وہ فوراً باورچی خانے سے باہر نکل آتی۔ میں یہ تمام سلسلہ دیکھ کر بے حد پریشان تھی کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں ابا کی لاپرواہی دیکھ کر غصے سے کھول اٹھی اور ایک بار پھر جا کر اماں کا سر کھانے بیٹھ گئی۔ میرا نام عفیفہ ہے۔ میرے بعد اماں کے 4 مزید بچے پیدا ہوئے، مگر رب کی رضامندی سے ان میں سے 3 اس دنیا میں جی نہ سکے اور کچھ عرصے بعد ہی فوت ہوتے گئے۔ میرا ایک بھائی تھا جو مجھ سے 10 سال چھوٹا تھا، جبکہ باقی سب بہن بھائی چھوٹی عمر میں اپنے رب سے جا ملے۔ اماں ابا کو اپنے بچوں کی موت کا بہت دکھ تھا، مگر رب کی رضا کے آگے وہ بھی بے بس تھے۔ اماں تو چاہتی تھی کہ ان کے ہاں مزید اولاد ہو۔ انہیں اولاد، خاص طور پر بیٹوں کا بہت شوق تھا، کیونکہ بیٹوں نے ہی ان کے بڑھاپے کا سہارا بننا تھا۔ وہ جانتی تھیں کہ ان کی بیٹی تو رخصت ہو کر اپنے گھر چلی جائے گی، جبکہ بڑھاپے میں ان کا کوئی سہارا بیٹا ہوگا۔ مگر اماں ابا جانتے تھے کہ رب کی رضا کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتے، لہٰذا صبر کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ میں 22 سال کی ہو چکی تھی۔ اماں ابا نے مجھے بے حد لاڈ پیار سے پالا تھا اور زندگی کی ہر آسائش مہیا کرنے کی کوشش کی تھی۔ میرے ابا ایک سرکاری افسر تھے۔ وہ مہینے کا اچھا کما لیتے تھے۔ گھر میں خرچہ ہی کتنا تھا۔ میری اماں ایک سادہ مزاج کی عورت تھیں، جبکہ ہمارا گھر دادا کی وراثت میں ابا کے حصے میں آیا تھا۔ ابا کے دیگر بہن بھائی بھی تھے۔ میرے دادا نے کافی زمین جائیداد بنا رکھی تھی۔ ان کے کافی پلاٹس اور گھر تھے، اس لیے ہر بھائی کے حصے میں اچھی خاصی زمین اور مکانات آ گئے تھے۔ لہٰذا کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہوا اور صلح صفائی سے سب طے پا گیا۔ ہمارا یہ گھر ہم 4 لوگوں کے لحاظ سے کافی بڑا تھا۔ ہم ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ میری تعلیم مکمل ہو چکی تھی۔ ابا نے میری تعلیم پر بھی خاص توجہ دی تھی۔ چونکہ وہ خود پڑھے لکھے تھے، لہٰذا وہ چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی بھی پڑھ لکھ جائے۔ میں نے ایم اے کا امتحان پاس کر لیا تھا۔ آج کل میں گھر میں زیادہ تر وقت فری ہی ہوتی تھی۔ میں چونکہ اپنی پڑھائی میں مگن رہی تھی، لہٰذا میں گھر داری نہ سیکھ سکی۔ مجھے تھوڑا بہت ہی کھانا پکانا آتا تھا، لہٰذا میں آج کل گھر میں رہ کر گھر کے کام کاج سیکھ رہی تھی۔ میری شادی ماموں کے بیٹے سے طے پا گئی تھی۔ یہ رشتہ اماں ابا نے خود ہی طے کیا تھا۔ ماموں کا بیٹا کمال مجھے پسند کرتا تھا، مگر میں اس بارے میں نہیں جانتی تھی۔ نہ کبھی اس نے مجھ سے کوئی بات کی، نہ کبھی میں نے اس کی جانب کوئی خاص توجہ دی۔ ہمارا آپس میں سلام دعا کا ہی رشتہ تھا۔ وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے نوکری حاصل کر چکا تھا اور کبھی کبھار اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمارے گھر کا چکر لگاتا۔
میں بھی سلام دعا کر کے ماموں ممانی کی خاطر مدارت کرنے باورچی خانے میں مصروف ہو جاتی۔ لہٰذا میں یہ کبھی نہ سمجھ سکی کہ کمال مجھے پسند کرتا ہے۔ وہ تو ممانی رشتہ لے کر آئیں تو انہوں نے اماں سے ذکر کیا کہ اس رشتے میں کمال کی پسندیدگی شامل تھی۔ مجھے یہ بات سن کے حیرانی ہوئی کیونکہ میں نے کبھی اس رویے سے ایسا کچھ محسوس نہیں کیا تھا، مگر میں اس بات پر خوش تھی کہ اگر یہ رشتہ کمال کی پسندیدگی سے طے ہو رہا تھا تو زیادہ بہتر تھا، کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ شادی میں ایک دوسرے کو پسند کرنا ضروری ہے۔ میں نے دیکھا تھا کہ گھر والے یا ماں باپ اپنی مرضی سے شادی طے کر دیتے تھے، لیکن بعد میں میاں بیوی کی وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پاتی۔ لہٰذا میں اس بات پر مطمئن تھی کہ یہ رشتہ کمال کی پسند سے طے ہوا ہے۔ میری ممانی کالج میں پروفیسر تھی۔ وہ ذرا نخرے والی تھی، کم بات چیت کرتی تھی، مگر وہ اس رشتے پر خوش تھی کیونکہ میں ویسے بھی خاندان میں کافی تمیز اور سلیقے والی مشہور تھی۔ میں نے کبھی باقی لڑکیوں کی طرح فیشن نہ کیا اور ادھر ادھر تفریح میں وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا۔ میں اپنی پڑھائی میں مگن رہتی اور کم ہی گھر سے باہر نکلتی۔ دیگر رشتہ داروں یا خاندان کی تقریبات میں بھی اماں اور ابا ہی ہو آتے، جبکہ میں گھر میں اپنی پڑھائی میں مگن رہتی۔ مجھے دوسری لڑکیوں کی طرح باہر جانا، فیشن یا میک اپ کرنا اور رنگ برنگے کپڑے پہننے کا زیادہ شوق نہ تھا۔ میری ممانی بھی اسی فطرت کی مالک تھی۔ وہ پڑھی لکھی پروفیسر تھی، مگر پھر بھی وہ سادہ مزاج رکھتی تھی اور سادگی کو ہی ترجیح دیتی تھی۔ انہیں بھی ان چیزوں میں زیادہ دلچسپی نہ تھی۔ وہ فارغ وقت میں کتابیں پڑھ لیتی اور اپنے علم میں اضافہ کرتی، اس لیے شاید ان کو اپنے بیٹے کی پسند پر کوئی اعتراض نہ ہوا۔ ویسے بھی میری اور کمال کی کبھی آپس میں کوئی ایسی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ ممانی بھی جانتی ہوں گی کہ ہمارا رشتہ کس حد تک تھا۔ اس نے صرف پسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ اگر ممانی نہ چاہتی تو یہ رشتہ نہ کرتی، تو شاید کمال بھی ضد نہ کرتا اور ممانی کی پسند کی لڑکی سے شادی کر لیتا۔ گھر کے بڑے اس رشتے پر خوش تھے، لہٰذا میں بھی مطمئن تھی۔ گھر میں میری شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ ممانی کو شادی کرنے کی جلدی تھی کیونکہ انہوں نے مستقبل کے بارے میں کچھ منصوبے بنا رکھے تھے۔ ایک تو وہ اپنی جاب کی وجہ سے کبھی عمرے پر نہ جا سکی تھی۔ انہوں نے ہمیشہ خواہش کی مگر ان کو وقت ہی نہ ملا۔ اب وہ بیٹے کی شادی کر کے عمرے کی ادائیگی کے لیے جانا چاہتی تھی، لہٰذا انہوں نے چند ماہ بعد ہی شادی کی تاریخ رکھ لی۔ گھر میں اماں اور میں شادی کی تیاریوں میں لگ گئے، مگر پچھلے ماہ سے اماں کی طبیعت مسلسل خراب تھی اور وقت کے ساتھ ساتھ خرابی مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ میں انتہائی پریشان تھی۔ میں اماں کو اس حال میں چھوڑ کے جانا نہیں چاہتی تھی۔ میرے بعد اماں کا خیال کون رکھتا، جبکہ ابا بھی اماں کی طرف سے اس قدر غفلت برت رہے تھے۔ میں اماں کو سمجھا کے تھک گئی۔ میں نے بے پناہ ٹوٹکے بھی آزمائے، ان کو پرہیزی کھانا بھی کھلایا، مگر نہ جانے ان کے معدے کے ساتھ کیا مسئلہ تھا، ان کی گری ہوئی طبیعت بحال ہی نہ ہوتی۔ بالآخر کچھ ماہ میں اماں کی طبیعت میں افاقہ ہوا، مگر ان کا پیٹ پھولتا جا رہا تھا۔ میں حیران تھی کہ اماں کی الٹیوں کا سلسلہ تو بند ہو گیا، مگر ان کا پیٹ کیوں باہر نکلتا جا رہا ہے؟ یہ کوئی نارمل بات تو نہیں تھی۔ اماں میری بہت دبلی پتلی اور کمزور سی تھی، مگر ان کا پھولا ہوا پیٹ بے حد نمایاں ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے اماں کو پھر سے اصرار کرنا شروع کر دیا کہ کہیں ان کے پیٹ میں کوئی رسولی وغیرہ نہ بن گئی ہو، اس لیے ضروری تھا کہ وہ ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کروائیں، مگر نہ جانے کیوں میری ہر بات ماننے والے اماں ابا نے اس بات کو مان کر نہ دیا۔ میری شادی میں کچھ عرصہ ہی رہ گیا تھا۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا تو سبھی اماں کا پھولا ہوا پیٹ دیکھ کر اعتراض کرتے، لہٰذا میں اماں کو زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ اماں منع کرتی رہیں، مگر میں نے بھی اس بار اماں کی بات نہ مانی۔ ابا اور بھائی گھر پر نہیں تھے، لہٰذا میں نے محلے سے ہی لڑکے کو دوڑا کر رکشہ منگوا لیا اور زبردستی
اماں کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اماں کو اپنے ساتھ لے کر چل دی۔ اماں کے پاس اب کوئی چارہ نہ تھا، لہٰذا انہیں میرے ساتھ جانا ہی پڑا۔ میری شادی کے بعد مجھے اماں کی فکر لگی رہتی تھی، اس لیے میں چاہتی تھی کہ اماں کے مرض کی تشخیص ہو جائے تاکہ ان کا علاج شروع ہو۔ اماں نے مجھے راستے میں جاتے ہوئے کہا کہ میں انہیں لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے چلوں، لہٰذا میں نے رکشے کا رخ لیڈی ڈاکٹر کے کلینک کی طرف مڑوا لیا۔ ڈاکٹر نے اماں کا چیک اپ شروع کیا، اماں سے معمول کے سوالات کرنے لگی، مگر اماں نے چپ سادھ لی، ڈاکٹر کی کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ نہ جانے اماں کے ساتھ مسئلہ کیا تھا۔ میں خود ہی ڈاکٹر کو اماں کی حالت کے بارے میں بتانے لگی۔ ڈاکٹر نے معمول کے چیک اپ کے بعد جو نتیجہ اخذ کیا اور جو خبر سنائی، اسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری ماں اس عمر میں حاملہ ہو سکتی ہیں۔ میں نے ڈاکٹر کی بات سن کر حیران نظروں سے اماں کی طرف دیکھا تو انہوں نے فوراً نظریں چرا لیں۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ اماں اس خبر کے بارے میں پہلے سے جانتی تھی، تبھی تو وہ ڈاکٹر کے پاس جانے سے کنی کتراتی تھیں۔ میں ڈاکٹر کے سامنے شرمندہ ہو گئی کہ میری ماں اس عمر میں حاملہ ہو گئی ہے۔ اب مجھے بھی اماں کی طرح چپ لگ گئی۔ مجھے سمجھ میں نہ آیا کہ میں اماں سے اس بارے میں کیا بات کہوں۔ واپسی کے راستے پر ہم دونوں ہی چپ چاپ تھے۔ اماں نے ایک دو بار مجھے بلانے کی کوشش کی، مگر میں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا تو وہ بھی خاموش ہو گئی۔ وہ یقیناً شرمندہ تھیں، مگر انہیں اتنا بڑا فیصلہ نہیں لینا چاہیے تھا۔ جب ماں کو پہلے ہی پتا تھا کہ وہ حاملہ ہو چکی ہیں تو انہیں یہ بچہ ضائع کروا دینا چاہیے تھا۔ خاندان میں ہماری کس قدر سبکی ہوگی۔ میرا چھوٹا بھائی ابھی 12 سال کا تھا، جبکہ میری اپنی شادی کی عمر تھی۔ چند مہینوں بعد مجھے رخصت ہو کر اپنے سسرال جانا تھا۔ ایسے میں اماں کے حاملہ ہونے کی خبر مجھ پر بجلی بن کر گری تھی۔ میں اپنی سہیلیوں کو، کزنز کو کیا منہ دکھاؤں گی کہ میری ماں کے اس عمر میں شوق ختم نہیں ہوتے اور وہ بچہ پیدا کرنے چلی ہیں۔ یقیناً اس بچے کو دنیا میں لانے کا فیصلہ اماں اور ابا کا ہی تھا، ورنہ وہ بہت پہلے اس کا کام ختم کروا چکے ہوتے۔ انہوں نے ایک اور بیٹے کے پیدا ہونے کا شوق تو پال لیا تھا، مگر وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ اس کی وجہ سے ان کی بیٹی کو کس قدر ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میرا تو افسوس کے مارے دل ہی بیٹھا جا رہا تھا۔ میں نے غصے اور ناراضگی کے اظہار میں کوئی کمی نہ رکھی۔ میں نے اماں کو صاف صاف کہہ دیا کہ وہ اس وجود کو اس دنیا میں نہ آنے دیں۔ اماں افسوس بھری نظروں سے میری طرف دیکھ کے رہ گئیں۔ میں تو یہ ڈر پال کے بیٹھی تھی کہ جب سب کو پتہ چلے گا تو کیا ہوگا۔ میں کمال کا سوچ کے الگ پریشان تھی۔ اسے معلوم ہوگا کہ اب میرا بھائی یا بہن پیدا ہونے والا ہے تو مجھے اس کے سامنے کس قدر شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ میرا غصہ کسی طور کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ میں بار بار چیزیں اٹھا کر پٹک دیتی۔ اماں میرا غصہ دیکھ کے حیران تھی۔ ابا کے سامنے تو میں نے کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہ کیا، مگر اماں کے سامنے اپنے سارے جذبات ظاہر کر کے رکھ دیے۔ مگر اماں کیا کر سکتی تھیں؟ وہ چپ چاپ تھیں۔ اب وہ مجھے اپنے اس عمل کی کیا توجیہ پیش کرتی؟ جو ہونا تھا وہ ہو گیا تھا۔ اماں ابا کا اس پر بھلا کیا اختیار تھا؟ مگر میں یہ سب سمجھنے سے قاصر تھی۔ مجھے تو جو روگ لگا تھا وہ کسی صورت کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ یہ بچہ اس دنیا میں نہ آئے اور کسی کو اس بارے میں کچھ پتہ نہ چلے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ لوگوں سے بھلا یہ بات کب چھپ سکتی تھی؟ اماں کا پھولا ہوا پیٹ صاف صاف سب کو یہ خبر سنا گیا۔ سننے والے حیران تھے کہ بھلا اس عمر میں اماں ابا کو بچہ پیدا کرنے کی کیا مصیبت پڑی تھی۔ رشتہ دار خواتین اماں کے سامنے ہی کہہ جاتی کہ انہیں اس عمر میں بچہ پیدا کرنا نہیں چاہیے تھا۔ اماں تو ہنس کے ٹال جاتی اور میں شرمندہ ہو جاتی۔ میں صحیح طرح سے اپنی شادی کی تیاریاں بھی نہ کر سکی۔ اماں کی حالت تو بازاروں میں پھرنے والی نہیں تھی، اور میں اکیلی کس کے ساتھ بازار جاتی؟ میں اپنی کچھ سہیلیوں کے ساتھ جا کر بازار کے چکر لگا آئی تھی۔ مجھے جو کچھ سمجھ میں آیا میں نے خرید لیا،
جبکہ باقی کی تیاری میں نے ابا پر ڈال دی۔ ابا نے کئی بار مجھے اپنے ساتھ چلنے کو کہا تاکہ میں اپنی پسند کا فرنیچر اور باقی بڑا سامان لے سکوں، مگر میں نے غصے میں انکار کر دیا اور ایک بار بھی ابا کے ساتھ نہ گئی۔ ابا نے میرے چھوٹے بھائی اسد کو ساتھ لے کر باقی کی ساری تیاری مکمل کی۔ اسد کو اماں کے حاملہ ہونے کی خبر سن کے کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ ابھی اس عمر میں نہیں تھا کہ صورتحال کو ٹھیک طرح سمجھ سکے، بلکہ وہ تو خوش تھا کہ گھر میں ایک چھوٹا بچہ آ جائے گا تو گھر میں کس قدر رونق ہوگی۔ میری شادی کے دن بے حد قریب آ گئے تھے۔ میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک تو گھر سے جانے کا دکھ، نئے گھر میں ایڈجسٹ ہونے کی پریشانی، دوسرے اماں کی فکر کہ نہ جانے وہ کب اپنی نئی اولاد کو پیدا کر لیں، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ اماں کی ڈیلیوری کے دن کافی قریب آ گئے ہیں۔ گھر میں مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اماں زیادہ تر اپنے کمرے میں موجود رہتی اور میں ان کے کمرے میں کم ہی جاتی، لیکن شادی کے دنوں میں تو انہیں اپنے کمرے سے باہر نکلنا ہی پڑا۔ اماں اپنے پھولے ہوئے پیٹ کے ساتھ تمام انتظامات دیکھ رہی تھیں۔ اب میں اپنے کمرے تک محدود ہو گئی تاکہ میرا اور اماں کا سامنا کم سے کم ہو۔ رشتہ دار خواتین اماں کو دیکھ کر ہنستی، ان کا مذاق اڑاتی، تو مجھے اماں اور ابا دونوں پر بے حد غصہ آتا۔ بھلا اماں ابا کو ضرورت ہی کیا تھی اس عمر میں اولاد پیدا کرنے کی؟ میں اور اسد ان کو کم پڑ گئے تھے کیا؟ اگر اولاد کے لیے سوچنا ہی تھا تو پہلے سوچ لیتے، مگر میرے جلنے کڑنے کا ان کو بھلا کیا اثر ہونا تھا۔ مہندی کی تقریب خیر و عافیت سے گزر گئی اور بارات کا دن آن پہنچا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ نکاح نامے پر دستخط کیے اور اماں سے ملے بغیر ہی رخصت ہو کر کمال کے سنگ چلی آئی۔ میں ولیمے کے لیے تیار ہو ہی رہی تھی کہ مجھے خبر سننے کو ملی کہ اماں کی طبیعت اچانک سے خراب ہو گئی ہے اور اماں کو ہسپتال لے جایا گیا ہے۔ مجھ پر یہ خبر بجلی بن کے گری تھی۔ اماں کو بھی آج کا ہی دن ملا تھا، بھلا ایک دو دن صبر نہیں کر سکتی تھی؟ اب تو میرا مزید تماشا بن گیا تھا۔ ماموں ممانی الگ سر جوڑے بیٹھے تھے کہ اب کیا کریں۔ اماں ابا دونوں کا ہی ولیمے کی تقریب میں شامل ہونا ناممکن تھا۔ گھر مہمانوں سے بھرا پڑا ہوا تھا۔ ایسے میں تقریب کینسل بھی نہیں کی جا سکتی تھی کیونکہ سب نے ولیمے کے بعد واپس اپنے گھروں کو بھی جانا تھا۔ لہٰذا یہی طے پایا کہ ولیمے کی تقریب سر انجام دے لی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ مہمانوں کو گفتگو کے لیے ایک نیا موضوع مل گیا۔ رشتہ داروں میں سے جو نہیں بھی جانتا تھا اس کو بھی اماں ابا کی غیر موجودگی کے سبب وجہ بتانی پڑی۔ دیگر رشتہ داروں نے خبر پھیلانے میں اہم کام کیا کہ دلہن کی ماں ہسپتال میں بچہ پیدا کرنے والی ہے۔ کافی مہمان خواتین نے مجھ سے بھی اماں کے نہ آنے کی وجہ پوچھی تو مجھ پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ میں نے بس اماں کی طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر بات ٹال دی، مگر وہ خواتین تو شاید پہلے ہی سب کچھ جانتی تھیں۔ مجھ سے تو وہ تصدیق کرنا چاہتی تھیں، مزے لینے کے لیے پوچھ رہی تھیں۔ میں دعا گو تھی کہ جلد از جلد یہ تقریب ختم ہو اور میں اپنے کمرے میں جا کے چھپ جاؤں۔ ادھر ولیمے کی تقریب ختم ہوئی اور ادھر اماں کی ڈیلیوری کی خبر آئی۔ اماں نے ایک بیٹی کو جنم دیا تھا، یعنی ایک بیٹی کو گھر سے رخصت کیا تو خدا نے دوسری بیٹی ان کے گھر بھیج دی تاکہ ان کے گھر کی رونق کبھی ختم نہ ہو۔ بیٹی کی خبر سن کر میرا موڈ مزید خراب ہو گیا۔ میں جو 22 سال تک اماں ابا کے گھر اور دلوں پر راج کرتی رہی، مجھے لگ رہا تھا کہ اب میری اہمیت بالکل ہی ختم ہو چکی تھی۔ ماموں ممانی اماں اور ان کی بچی کو دیکھنے ہسپتال گئے تو مجھے بھی ساتھ چلنے کے لیے کہا، مگر میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں دوبارہ اماں ابا اور ان کی بچی کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ ممانی کو میری بات سن کر کافی حیرت ہوئی۔ اس میں ان کا کیا قصور بھلا؟ جس روح کا زمین پر آنا لکھ دیا جاتا ہے وہ ضرور آ کر رہتی ہے۔ ماں باپ تو بس وسیلہ بنتے ہیں۔ کچھ عرصے پہلے تک یہی رواج تھا۔ پہلے بچوں کی شادی کے بعد بھی ماں باپ چونکہ کم عمر ہوا کرتے تھے تو خود بھی بچے پیدا کرتے رہتے تھے۔ میرا بھائی خود میری سب سے بڑی آپا کے بیٹے سے 2 سال ہی بڑا ہے۔ ممانی نے مجھے سمجھاتے ہوئے اپنے سب سے چھوٹے بھائی کی مثال دی، مگر میری آنکھوں پر تو نہ جانے کون سی پٹی بندھی تھی۔
ایک تو یہ پہلا زمانہ نہیں تھا، اب حالات کافی بدل گئے تھے۔ دوسرا، ممانی کا بھائی کم از کم اپنی بہن کے ولیمے والے دن تو پیدا نہیں ہوا تھا نا۔ ماموں ممانی اماں سے مل آئے اور انہی کے ذریعے مجھے اپنی اماں اور اپنی نوزائیدہ بہن کی خیریت کی خبر مل گئی۔ اماں کی ڈیلیوری کو 3 ماہ کا عرصہ گزر گیا تھا۔ میری بہن 3 ماہ کی ہو چکی تھی۔ میرے ماں باپ نے اس کا نام پری رکھا تھا۔ یہ تمام خبریں مجھے ماموں اور ممانی سے ملتی تھی۔ میں ایک بار بھی نہ تو ماں باپ سے ملنے گئی، نہ ہی اپنی بہن کو دیکھنے۔ کبھی کبھار مجھے احساس ہوتا کہ میں غلط تھی، اماں نے کون سا کچھ غلط کیا تھا، مگر پھر مجھے وہ شرمندگی یاد آ جاتی جو ماں باپ کی وجہ سے مجھے اٹھانی پڑی تھی۔ اماں ابا کی یہ بچی پیدا کرنے کی عمر نہیں تھی۔ میں ان کا سامنا اس لیے نہیں کرنا چاہتی تھی کہ شاید میں اس حقیقت کو قبول نہیں کر پا رہی تھی کہ جوان ہوتی بیٹی کے باوجود وہ نئی اولاد کو جنم دے چکے تھے۔ اماں کی طبیعت کچھ دنوں سے خراب تھی۔ ایک دن ان کی طبیعت اتنی بگڑ گئی کہ انہیں ہسپتال لے جانا پڑا۔ میں اماں کی طبیعت کی خرابی کا سن کے تڑپ گئی، فوراً ہسپتال جانے کو تیار ہو گئی۔ میں جو اتنے دن سے اپنے آپ پر ایک خول چڑھائے بیٹھی تھی، وہ فوراً ہی چکنا چور ہو گیا۔ اماں کی طبیعت کا سن کر اپنے آپ کو روک نہ پائی۔ میں نے کمال کو کہا کہ مجھے فوراً اماں کے پاس لے چلے۔ کمال کو بھی صورتحال کی سنگینی کا اندازہ تھا، لہٰذا وہ مجھے ہسپتال لے آئے۔ ہسپتال میں اماں کی حالت دیکھ کر میں حیران تھی۔ ان کی طبیعت کافی زیادہ خراب تھی۔ میں اماں سے لپٹ کر رونے لگی۔ ابا بھی میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے گلے سے لگا کر چپ کروانے کی کوشش کرنے لگے۔ میں ابا کی محبت دیکھ کر شرمندہ ہو گئی۔ میری ماں نے کتنے لاڈ پیار سے میری پرورش کی تھی اور میں ان سے کتنی دور ہو گئی تھی۔ میں نے ان کی محبت کا کیا صلہ دیا تھا، مگر شاید مجھے واپس پلٹنے میں دیر ہو گئی تھی، کیونکہ اماں نہ بچی۔ ان کی حالت بے انتہا خراب ہو گئی۔ میں اماں کو تیز تیز سانسیں لیتا دیکھ کر ڈر گئی، ڈاکٹر کو بلانے بھاگی، مگر جب تک ڈاکٹر آیا، اس نے جب تک اماں کو چیک کیا، تب تک اماں کا دم نکل چکا تھا۔ میں ڈاکٹر کے الفاظ سن کر کانپ گئی۔ میری ماں اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ میری چیخیں پورے ہسپتال میں گونج رہی تھیں۔ ابا الگ چہرہ چھپائے آنسو بہا رہے تھے۔ چھوٹے بھائی کا رو رو کے برا حال تھا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آتا کہ میری ماں مجھے اتنی جلدی چھوڑ کے چلی گئی۔ میں نے کتنا وقت ضائع کر دیا۔ کاش میں اپنی ماں سے ناراض نہ ہوئی ہوتی، کچھ عرصہ اور ماں کی محبت کا مزہ اٹھا لیتی، مگر میں تو اپنی انا میں ماری گئی۔ میں اماں ابا سے ناراض ہو کر ان کے سائے سے محروم رہی۔ یہ غنیمت تھا کہ میں اپنی ماں کی زندگی میں اس سے ملنے پہنچ گئی، ورنہ شاید میری ماں مجھ سے روٹھ کر چلی جاتی۔ اماں کے جنازے کو گھر لے آئے۔ آخری رسومات کی تیاری شروع کر دی گئی۔ مجھے ننھی بچی کے رونے کی آواز سنائی دی تو میں چونک گئی۔ وہ شاید بھوک سے رو رہی تھی۔ اماں اس کو سدرا کے پاس چھوڑ کر گئی تھیں، جو ہمارے ہمسائے میں رہا کرتی تھی۔ وہ ابھی بھی سدرا کی گود میں لیٹی تھی۔ سدرا نے اس کو میری طرف بڑھایا تو میں چونک گئی۔ میں اس کے لیے فیڈر بنا کے لے آؤں، اس کو بہت بھوک لگی ہے۔ میں حیرانی سے بچی کو تک رہی تھی۔ سدرا نے مجھے وضاحت دی تو میں نے بچی کو گود میں لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیے۔ سب صحیح کہتے تھے، وہ بالکل میرے جیسی تھی۔ میں نے اپنے بچپن کی تصویریں دیکھ رکھی تھیں۔ جب میں چھوٹی تھی تو بالکل ایسی ہی تھی۔ اس کی من موہنی صورت میرے دل کو بھا گئی، تو میں نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ کر اس کا ماتھا چوم لیا۔ وہ بے انتہا خوبصورت تھی۔ بھلا اس ننھی سی مخلوق کا کیا قصور تھا؟ ممانی صحیح کہتی تھی، جس روح کو اس دنیا میں آنا ہے اس کو آ کر ہی رہنا ہے، اور جس کو یہاں سے جانا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ میری ماں نے اسے دنیا میں لانا تھا اور خود اس دنیا سے رخصت ہو جانا تھا، مگر مجھے اس سب کا علم نہ تھا۔ ہوتا بھی کیسے؟ غیب کا علم تو بس خدا کے پاس ہے۔ اگر مجھے علم ہوتا تو میں کبھی اپنی ماں سے ناراض نہ ہوتی۔ مجھے ایک بار پھر پچھتاوے نے گھیر لیا۔
اماں کے 40ویں تک میں ابا کے گھر پر رکی رہی اور پری کے ساتھ ساتھ ابا اور اسد کا خیال رکھتی رہی۔ پری مجھ سے جلد مانوس ہو گئی۔ شروع میں وہ اماں کو یاد کرتی، بے حد روتی، مگر آہستہ آہستہ وہ بہل گئی۔ اب وہ میری گود میں آتے ہی چپ ہو جاتی۔ میں اس کا بے حد خیال رکھتی۔ وہ اماں کی نشانی تھی اور اماں کے بعد مجھے ہی اس کا خیال رکھنا تھا۔ مجھے بھی اس کی عادت پڑ گئی تھی۔ وہ ذرا سی دیر کو سو جاتی تو میں بے چین ہو جاتی۔ 40ویں کے بعد کمال مجھے لینے کے لیے آئے تو میرا دل بہت اداس تھا۔ میں ابا کا گھر چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ابا اور اسد کا خیال کون رکھے گا۔ ابا کا یہ کہنا تھا کہ تم اپنے گھر جاؤ اور اپنے گھر کی فکر کرو، یہاں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ تایا تائی چاہتے تھے کہ ابا اور اسد ان کے گھر جا کر رہیں۔ ماموں کا بھی یہی کہنا تھا کہ اسد اور ابا ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلیں، مگر ابا کسی طور پر تیار نہ تھے۔ وہ ماموں کے گھر تو کسی صورت نہ آتے کیونکہ انہیں بیٹی کے سسرال میں آ کر رہنا بالکل پسند نہ تھا۔ میں پری کو اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ میں پری کو پالنے لگی۔ وہ مجھے اپنی ماں سمجھتی تھی۔ بڑی ہوئی تو مجھے مما پکارنے لگی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ جس بچی کی پیدائش کے میں اتنا خلاف تھی اسے مجھے ہی پالنا پڑے گا، اور اماں اتنی جلدی ہم سب کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلی جائیں گی۔ میں اپنے عمل پر شرمندہ ہوتی اور مجھے اکثر اماں کی یاد آ جاتی، مگر گزرا وقت واپس نہیں آ سکتا۔ مجھے بے حد افسوس تھا کہ میں نے وہ قیمتی وقت ضائع کر دیا۔ اگر میں اس مشکل وقت میں اماں کا ساتھ دیتی تو آج میں اتنے دکھ سے نہ گزر رہی ہوتی اور اس شرمندگی اور پچھتاوے کا بوجھ مجھے نہ اٹھانا پڑتا۔ مگر وہ کچھ عرصے کا غصہ جو مجھ پر حاوی ہو گیا تھا وہ میری تمام زندگی کے پچھتاوے کا باعث بن گیا تھا۔ اماں تو اپنا مشکل وقت کاٹ کر چلی گئیں، مگر مجھے پچھتاوے اور ندامت کی اتھاہ گہرائیوں میں پھینک گئیں۔ میں پری کو اپنی بیٹی کی طرح چاہنے لگی۔ پری 2 سال کی ہوئی تو میں خود حاملہ ہو گئی۔ حاملہ ہونے کے دوران مجھے احساس ہوا کہ اپنی اولاد کس قدر پیاری ہوتی ہے۔ وہ بچہ جو ابھی دنیا میں نہیں آیا، اس کا وجود ماں باپ کو کس قدر عزیز ہوتا ہے۔ اماں کو بھی تو اپنی اولاد اتنی ہی پیاری تھی، جبکہ میں اماں کو مشورہ دیا کرتی اور غصے میں برا بھلا کہا کرتی کہ اس بچے کو ضائع کروا دیں۔ وہ تو شکر تھا کہ اماں نے میری بات نہ مانی اور ایک بڑے گناہ کا ارتکاب کرنے سے بچ گئیں۔ میں اپنے شوہر اور ساس سسر کی شکر گزار تھی، جنہوں نے پری کو کبھی غیر نہ سمجھا، بلکہ وہ اسے اپنی اولاد کی طرح چاہتے تھے۔ اللہ نے مجھے ایک بیٹے سے نوازا تھا، مگر پری ہمیشہ میری پہلی بیٹی ہی رہی۔ میں اسے بہن سے زیادہ اپنی بیٹی سمجھتی اور اسے اتنا ہی پیار کرتی، اور میرے شوہر کمال میرا پورا پورا ساتھ دیتے۔ میں اماں کے لیے دعا کرتے نہ تھکتی اور اکثر پری کو اماں کی قبر پر لے جاتی۔ میں اس بات پر خوش تھی کہ میں نے پری کو کبھی اماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ بھلے زندگی میں نے ان کا ساتھ نہ دیا، مگر مرنے کے بعد میں نے ان کی اولاد کا بے حد خیال رکھا۔ مجھے امید تھی کہ اماں کے ساتھ ساتھ رب بھی مجھے ضرور معاف کر دے گا۔